کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہ باتیں میں کچھ ڈرتا بتاتا ہوں، بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں بتانے میں بڑا ڈر لگتا رہتا ہے، لیکن میری حرص ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ آقا جی کا پتہ چل جانا چاہیے۔ وہ ایسے نہیں چل جانا چاہیے تخیل سے اور پڑھنے سے، کچھ اس کو نظر آئے، کوئی ان کے جیسے کہتے ہیں نا ذاتی طور سے آمنے سامنے ہو کے فائدہ اٹھائے، پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایسے سنا تو دنیا سنتی محمد علیہ السلام میں پتہ نہیں لگا، لیکن جب محبت کا مسئلہ ہوگا کچھ پتہ لگے گا۔ جس کو عشق سے آگہی ہو گئی ہے اس کو نبی جی کا کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا۔ اب عشق سے آگہی کیسی ہوگی؟ آپ کسی سے نیت سے ایک دم تو نہیں ہوگا، محبت ایک تو عام محبت ہے، ایک دلی محبت ہے، تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی خوشی کے کام کریں، اس کو خوش کرنے کی جو وہ چاہے وہ آپ کریں، وہ آپ سے خوش ہوتا جائے گا، محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ ایسے آقا جی کی محبت کے کام کرو گے تو خوشی ہوگی۔ اب یہ آتا تھا یہ افسروں سے، یہ کالج والوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب بے تکلف بولتا ہوں تو یہ برا بازے مناتے ہوں گے، بازے تو نہیں مناتے، کہتے محبت کے انداز میں کہتا ہے۔ تو کالج کے ڈونکی، حکومت کے ڈونکی یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی معرفت صرف اتنی ہوتی ہے کہ سنا ہے بڑی ہستی سے، بس سنا ہے لیکن جانا نہیں ہے ان کو۔ تم نے بھی تم جانتے، تم کالج پہ پیشاب کرتے، ساری دنیا پہ پیشاب کرتے، تم کہتے بس جو کچھ ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی لڑکی سے محبت ہو جائے، وہ نہ ماں کو جانتا ہے، نہ باپ کو جانتا ہے، نہ جان کر بس اسی کو جانتا ہے، یا وہ ہے یا نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ تو خدا سے محبت تو بہت بڑی چیز ہے۔ آپ جنت سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، وہ کہتا ہے میں جنت جہنم سنتا ہوں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، مجھے یہی سمجھ آتی ہے سب کچھ پیار میں ہے، عشق میں ہے۔ ایسی کوئی شعر کسی نے بڑا اچھا کیا، کاش کہ تیرے دل میں پیار جاگے، سبحان، پھر بات بنے۔ تو انسان محبت کے کام کرے، جس کو راضی کرے، اس کو خوش کرتا رہے، اس کا غم لگا لے کہ میں نے کسی طرح کو راضی خوش کرنا، تو پھر محبت کسی دن پیدا ہو جاتی ہے، جس کو حقیقی کہتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے، یہ ایک افسر ہے، چھوٹا افسر ہے، بڑا افسر ہے، لیکن ہے تو مسلمان بھائی، کسی کو بھی کبھی لے آتا ہے، لیکن اس کے آنے میں وہ مفاد بھی سوچتے ہوں گے، فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے نہیں سوچنے چاہیے۔ بڑا فائدہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت پیدا ہو جائے تو اس میں اسباب نہیں لانے چاہیے، وہ تھوڑے آ جاتے ہیں، انسان کمزور ہے، لیکن بعض محبت تیز ہو جائے تو وہ اسباب بھی خود ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے، نبی کریم کی خوشی کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کبھی مجھے جمعے میں لے جاتا ہے۔ اب ایک آدھی انچ داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کو بڑھانے سے بڑا ڈرتا رہتا ہے۔ اس کے دوست ہوں گے نا، پھوتی خاں، موتی خاں، ڈپٹی کمشنر فلانا، ہے ایسا منحوس تعلقات والا تھوڑا۔ وہ کہتے ہیں یار ایک ہی کر رہے ہیں آج کل، شیب نہیں کیتی ہے۔ تو اس سے دل لگی کرتے بھی ڈرتا ہوں کہ کچے ہے نا۔ اب آقا کہتے اس کو زور سے کھینچو، تیزی سے کھینچو، اس کو کچھ نظر آئے تو ہو سکتا ہے یہ بھاگ ہی جائے۔ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بس کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ میرا کچھ واقعہ ہوا، کوئی بات ہوتی تو مجھے زیادہ یہی خیال ہوتا ہے، یہی دل کہتا ہے ہر چیز کا ثبوت آقا سے نہیں، اس پر دل میرا نہیں جمتا، آقا سے ثبوت ہونا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے فلاں انگریز نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں بڑے آدمی نے کیا، انگریزی کی مثالیں دینی، ہم نہیں جاتے اس طرح۔ آقا جی کی کوئی کس چیز کی خبر ہے؟ تو میں نے اس کو بولا تم لڑکے کے ساتھ ایسا سلوک کرتے، اخلاق سے ایسے ٹھیک ہوگا، ایسے ٹھیک نہیں ہوگا جیسے تم کرتے ہو۔ وہ اچھا آدمی، دنیا دار، تجارت، سب کچھ دنیا کا نمبر 1 جیسے کہتے ہیں ہوشیار، مکار، اس چیز میں اس کا دل نہیں، ویسے مولود بھی کرنے، یہ بھی کرنے، آپ ہر چیز میں ان کو لے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا تیرے باپ کو لاؤں، ہمارے لیے ہے ہی حضرت محمد مصطفیٰ، ہر چیز میں ان کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو بات ہم تو انہیں کی بات کرنے ہیں،
کھانے کی بات ہو، پینے کی بات ہو، رہنے کی بات ہو، دوستی کی بات ہو، ان کی بات ضرور بیچ میں آئے گی۔ تو بہرحال یہ ایسے مسئلہ ہے کہ انسان ایک چیز میں بیٹھتا اٹھتا ہے تو وہ اپنے سوچتا رہتا ہے۔ اب آپ لوگ سب سوچتے ہیں اور آتے ہیں، یہ ہے تو اس میں یہی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑی چیز ہے۔ تو محبت خدا سے بھی ہو سکتی ہے، نبی سے بھی ہو سکتی ہے، مال سے بھی ہو سکتی ہے، اولاد سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا رسول کی محبت پہ دوسری محبتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ خدا رسول کی محبت کسی پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ نقص آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے جب اس میں تیزی آتی ہے۔ تیزی کہاں سے؟ پہلے نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، یا قرآن پڑھتا ہے یا درود پڑھتا ہے، کوشش پڑھتا ہے، کسی مصیبت کی وجہ سے پڑھتا ہے، ایمان کے تقاضے، محبت کے تقاضے، خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ بہت کم خیال ہوتا ہے۔ بس دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، کوئی راحت ہو جائے، کچھ یہ ہو جائے، کچھ وہ ہو جائے، کرم ہو جائے۔ یہ کرم نہ ہو جائے، تجھے خدا رسول مل جائے، محبت ہو جائے۔ اس تقاضے سے بہت لوگ کم پڑھتے ہیں، کہتے تو ہاں تو کرتے ہیں، لیکن اس کو ہوتا ہے کہ میرے فلاں کام آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کچھ پریشانی آتی ہیں، کچھ دور ہوں گی۔ خدا رسول کا مسئلہ حقیقت مد نظر نہیں ہوتا ہے، تخیل میں ہوتا ہے، ایک خیال، لیکن دوسری چیزیں دلچسپی اچھی طرح سے دھیان ہوتا ہے ان وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ان کی اتنی عبادت ہونا، اتنا ان کا پڑھنا، نمازیں، درود وغیرہ چیزیں، ان میں بات نہیں پیدا ہوتی۔ کسی میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ کرتا ہے، اس کی توجہ زیادہ ادھر، یہ اس چیز بہت کم ہے، اور تو پڑھتا ہے اسی کی طرح، محنت ایک ہے، لیکن تیری توجہ اپنے مفاد، اپنی چیزوں پہ زیادہ ہے، ان کی طرف کم ہے، اس لیے اس کو رنگ لگ رہا ہے، تجھ کو رنگ نہیں لگ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم چیز میں جو ذکر اذکار میں لگتے ہیں اس کو بہت بڑی نعمت عظمیٰ سمجھیں، اس میں ناغہ نہ کریں، اس کو کرتے رہیں۔ اس کے کرتے کرتے آپ کے دل میں ایک دن رحمت کی نظر آقا کی پڑ جائے گی۔ ہاں، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، کسی کو جلدی ہوتا ہے، اس کے دل میں تیزی ہوتی ہے، اس کا دل اچھا ہوتا ہے، بہت جلدی راغب ہوتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے باتوں سے باتیں نکلتی نہیں۔ اس میں اور بھی کوئی باتیں تھیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ لمبا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک دم تو یہ مسئلے ہونے والے نہیں ہیں۔ قسمت سے آدمی اٹھتا ہے، لوگوں کو ہم چلاتے ہیں تو ان کو حکمت سے چلاتے ہیں، بھئی وظیفے لینے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس کے کام بنتے ہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا لگتا ہے، آتا بھی ہے۔ اگر اس کو کہے بھائی چھوڑ، پریشانی ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں ہوگی، بس تو خدا رسول کی محبت تو یہی کام کر، باقی باتوں کو چھوڑ دے، کہ دیکھو باقی بات چھوڑ دے۔ وہ بولے گا تو نہیں ادب سے، لیکن وہ لگے گا نہیں۔ جب کہیں گے تجھے بھی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، مصیبتیں دور ہوں گی، تعویذ وغیرہ جناتی اثر نہیں ہوں گے، ایسے فائدے دیکھیں، دنیا میں یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں، اس چیزوں کو دیکھ کے پھر اس وظیفے کو پکڑ لے گا کہ اس میں میرے مفادات بہت ہیں۔ تو درود شریف فقط ہم سناتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں سارے، لیکن درود سب پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کے درود میں اثر علیحدہ ہے۔ ایک درود شریف پڑھتا ہے، اس محبت سے پڑھتا ہے، اسی محبت سے پڑھتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوگی، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، یا اس کو اور فائدے بہت ہوں گے، جو غم ہوں اسے آسان ہو گئے۔ ایک پڑھتا ہے کہ سب آسان یہ چیزیں ہوتی ہیں، ذکر اذکار سے، درود سے یہ فائدے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل ان فائدے سے جاتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بس مجھے محمد علیہ السلام مل جائے، بس سبحان اللہ، سنتا بھی کرتا بھی ہے، لیکن جو صلی اللہ محمد پڑھتا ہے اس کو آقا جی کا خیال زیادہ آتا ہے۔ یہ صلی اللہ محمد پڑھتا ہے، کہتا ہے کچھ فائدہ ہوگا، رزق بھی کھلے گا، برکتیں ہوں گی، اور چیزیں بھی آئیں گی۔ اسی شاید میرے پاس آیا، بولا یہ آپ نے بتایا درود زیادہ پڑھو، برکت ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں۔ میں 12-15 ہزار تک چلا گیا، مجھے تو کوئی فائدہ ابھی تک نہیں ہوا، یعنی حالات نہیں بدلے۔ اگر حالات دنیا کے نہیں بدلے، آخرت کے تو بدل گئے ہیں۔ 15,000 درود تیرا چلا گیا، ایک درود کی 10 نے کی، کتنے 15 میں ضرب دو تو کتنا لاکھ تیرا بن گیا، یہ فائدہ نہیں ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے رابطے کی صورت پیدا ہو گئی، یہ فائدہ نہیں ہوا، آخرت کا معاملہ تیرا ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور صلی اللہ محمد پڑھتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، خدا رحمت کی نظر سے۔ اس کو نہیں اپنے حالات دنیا کو مد نظر کا، میں 15,000 میں گیا، ابھی تک کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ پر تیری زبان ہی چل جانی صلی اللہ محمد پر بڑی چیز ہے، کہ یہ زبان نہیں چلتی تو پھر ایسی بات کرنی چاہیے اس کو، لیکن کمزور ہوتے نا ایمان کے،
اس ایمان کی کمزوری کے لیے اور یہ اس لیے تو ان کے فائدے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ یہاں آتے ہیں ان کو فائدے ہوتے ہیں، پوچھتا ہوں نا بعد میں اس کو یہ آیا کیسے آیا کیا، پھر مجھے بتاتے ہیں اس کو فائدہ ہوا نا۔ اس سے اپنے دوست سے بات کی، اس نے کہا میں جب سے شیخ صاحب کیا میرا قرض اترنے لگ گیا، میرا کام ٹھیک ہو گیا، فلانا بھی بیماری فرق پڑ گیا، اور کچھ سکون میں بھی نیند بھی آ جاتی ہے، یا تو مجھے بھی لے چل۔ ہاں کہاں رہتے ہیں آگے سر، اب وہ بتائے گا نہیں، وظیفے پڑھ گئے، وظیفے پڑھیں گے، خدا کو یاد کریں گے، نبی کو یاد کریں، آپ کا احسان ہوگا، آپ ہماری دعا اللہ توفیق دے، لیکن دل میں چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھا تسبیح خور دل کا چور، اس کو گناہ نہیں، فائدے ہوں گے، لیکن اگر تو آقا کوئی مد نظر رکھ لے تو سب سے بڑی چیز نہیں ہے، پھر بھی فائدے ہوں گے، لیکن وہ فائدے ایسے ہوتے ہوتے یہاں تک ہو جائیں گے جو تیری زبان سے نکلے گا ہونے لگتا جائے گا، جیسے تو نہیں بولتا تیری زبان پہ حضرت محمد مصطفیٰ بولتے ہیں، ایسا تجھے خدا کر دے گا محبت میں، جس کے لیے جو بولے گا اس کے لیے بھی وہی ہو جائے گا، تیرے لیے بھی ہو جائے گا، تو ایک نایاب گوہر ہو جائے گا کہ تیرے اندر ان کی روحانیت کام کر رہی ہے۔